بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 1.5 سال کے بعد الیکشن کمیشن آنا ہو رہا ہے، اور داخل ہوتے ہی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ سائلین کے لیے الیکشن کمیشن کا آفس جو ہے، جن کو تنخواہیں ٹیکس پیئر کے پیسے سے ملتی ہیں، جن کو تنخواہیں ہمارے پیسے سے ملتی ہیں، عوام کے پیسے سے ملتی ہیں، ان کے لیے اندر داخلہ ہی بند ہے۔ مطلب اگر درخواست دینی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی اجازت نہیں ہے۔ باہر کہتے ہیں کونے کے اوپر اپنی تکلیف بتاؤ، بعد میں علاج کرنے کا وقت سوچیں گے۔ شرمناک پہلو تو اٹھتا ہی ہوا کہ جب بتایا گیا کہ جی کمپلینٹس کے لیے باہر ایک ہم نے ڈیسک بنا دی ہے، اس کا مطلب ہے ادھر ہی کوئی ڈسٹ بن رکھی ہوئی ہے، جو کمپلینٹس آئیں اس ڈسٹ بن کے اندر ڈال دو۔ اور اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ اندر یہ اس کی تاب نہیں لا پا رہے ہیں۔ اتنا انہوں نے گندا الیکشن کر دیا ہے کہ یہ درخواستیں لینے کی تاب نہیں لا رہے ہیں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج اس ملک میں جو ہیجانی کیفیت ہے، جو طوفانی کیفیت ہے، جو پریشانی کی کیفیت ہے، اس کے ذمہ دار یہ والا چیف ہے، یہ والا چیف، یہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے کچھ چیف تھے جن کو کہتے تھے کہ جی ان کو ہر چیز کے ذمہ دار ہے، لیکن اس وقت اس اندر بیٹھے ہوئے چیف کو پتہ ہے کہ کسی چیف نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑنا۔ چیف الیکشن کمشنر کردار والے لوگ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم جیسے چیف الیکشن کمشنر بھی ہم نے دیکھے کہ جب 2013 کے الیکشن میں تھوڑا سی آواز اٹھی، 25% تھی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ جن کو غیرت ہوتی ہے وہ غیرت کرتے ہیں، جن میں ہمت ہوتی ہے وہ ہمت کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ وہ قوم کے ایک اہم ادارے کے سربراہ ہیں، وہ پھر اگر قومی ذمہ داری پوری نہ کر پائیں تو بیہیو کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، میں بھی آتا ہوں جس کام کے لیے آیا تھا، لیکن پہلے سے ہی انہوں نے یہ کیا کہ جی درخواست باہر جا کے دے دیجیے۔ افسوس کی بات ہے۔ آج میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2024 کا جو الیکشن ہے وہ ایک دھاندلے زدہ ایک الیکشن نہیں، سلیکشن ہوا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا نام تبدیل ہو جانا چاہیے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں ہے، یہ اس وقت جو سلیکشن ہوئی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انہیں چیف سلیکشن کمشنر کہیں تو بہتر ہو۔ اور بات ہوتی ہے توہین الیکشن کمیشن، جس کے لیے میرے کپتان کو جا کے جیل میں جا کے ٹرائل کیا گیا۔ توہین اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ آپ نے پوری قوم کی توہین کی ہے، ووٹرز کی توہین کی ہے، ووٹرز کے مینڈیٹ کی توہین کی ہے، پورے 25 کروڑ قوم کے جو نمائندے آنے تھے ان کی توہین کی ہے۔ ہم پہ لگانا ہے توہین الیکشن کمیشن، لگا دیجئے۔ ہمیں گولیاں مارنی ہے مار دیجئے، ہمیں لٹکانا ہے لٹکا دیجئے، لیکن جو توہین عوام ہوئی ہے اس کے لیے عوامی عدالتیں لگے گی انشاءاللہ۔ عوام کے مینڈیٹ کی جو توہین کی گئی ہے، عوام کے ووٹ کی جو توہین کی گئی ہے، جس طریقے سے یہ الیکشن چھینا گیا ہے، تو ہمارے سینئر وکلا صاحبان یہاں موجود ہیں ماشاءاللہ۔ سپریم کورٹ کے غلام محی الدین صاحب موجود ہیں، بیرسٹر عبداللہ صاحب موجود ہیں، اے ایس سی اشرف سمو صاحب موجود ہیں، ہمارے آئی ایل ایف سندھ کے جنرل سیکرٹری منظور بھٹا صاحب موجود ہیں، ہمارے نوجوان وکیل فرحان صاحب موجود ہیں، ہمارے اسلام آباد کے سینئر وکلا یہاں موجود ہیں۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اعلیٰ عدالتوں سے لے کے عوامی عدالتوں تک ہر جگہ جائیں گے، اور جو توہین عوام ہوئی ہے، توہین عوام کا فیصلہ عوامی عدالتوں میں ہوگا۔ فیصلہ بھی عوام کرے گی، فیصلہ بھی قوم کرے گی، اور اس کا
اس پہ آرٹیکل 6 لگ کے کہاں سزا ہونی چاہیے یہ فیصلہ بھی قوم کرے گی. میں آج اپنے مینڈیٹ کی اپنی سیٹ کے لیے نہیں آیا ہوں. میری سیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے چونکہ عمران خان جب تک اندر ہے کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے ان ووٹرز کی تکلیف لے کر یہاں آیا ہوں, جن ووٹرز کو جنہوں نے ووٹ دیا اور وہ ایک آرو نے بیک جنبش قلم اس کو چینج کر دیا. لاکھوں ووٹوں کا قتل عام کر دیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے تو جوڈیشل مرڈر کا کل فیصلہ ہوا ہے, بہت اچھا ہوا ہے, لیکن میں کہتا ہوں یہ جو عوامی قتل عام ہوا ہے 2024 کے الیکشن کے موقع پہ, اس کے لیے بھی کوئی ابھی سے بینچ بنا دیجئے, فیصلہ لکھ دیجئے, 45 سال بعد کوئی آ کے اس کو فیصلے کو جاری کر دے. یہ عوامی قتل عام ہوا ہے اور قوم اس کو معاف نہیں کرے گی. ہم اسے معاف نہیں کریں گے. سولی پہ لٹکا دو, معاف نہیں کریں گے. کیا سمجھ رہے ہو؟ جب قوم باہر نکلتی ہے, میں کہنا چاہتا ہوں غصہ ہے. آپ نے اب ہم سے کیس نکل گیا. ہماری 183 سیٹیں تھی, تقریباً 90 سیٹیں ہم سے چھینی گئی ہیں, 95 سیٹیں. زبانی کلامی نہیں, ایز پر فارم 45. اس کے بعد سندھ میں ہماری 22 سیٹیں تھیں, 20 کراچی میں, 2 حیدرآباد میں, وہ بھی ہم سے چھینی گئی ہیں. اب میں آتا ہوں کہ آج میں کیوں آیا ہوں ادھر. آج ہم نے ہم نے جس انداز سے, جس موڈس اپرینڈائی سے ہمارا ایک الیکشن چھینا گیا, ہم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے میرے اپنے حلقے کے حوالے سے. ہر جگہ یہ ہوا ہے. وہ میں رپورٹ آپ سے ابھی شیئر بھی کر دیتا ہوں, دکھا دوں آپ کو دیتا ہوں. یہ ہم نے یہ وہ رپورٹ ہے الیکشن ریگنگ کے حوالے سے, جس میں پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے واردات کس انداز میں ہوئی ہے. الیکشن کمیشن کا طریقہ واردات, پورا نقب زنی کا, ڈاکے کا, چوری کا جو طریقہ واردات کیسے کیسے ٹائم لائن کے ساتھ اس رپورٹ کے اندر موجود ہے, اور ہم نے حضور قبلہ محترم کو دے بھی دیا ہے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ ڈسٹ بن ساتھ رکھی تھی, اس میں ڈال دی گئی ہوگی, چونکہ یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں دکھائیں گے, یہ وہ آئینے ہیں جو انہیں شرمسار کریں گے, یہ وہ آئینے ہیں جو بتائیں گے کہ آپ نے ظلم کیا ہے, زیادتی کی ہے. 44 ارب روپے کہاں چلے گئے؟ اور یہ ہم نے رپورٹ جمع کرائی ہے کہ بھئی اس سے سبق سیکھ لو. اور دوسرا میں نے اپنے آرو جو 238 کا آرو تھا, اس کے خلاف بھی ایک ہم نے درخواست جمع کرائی ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں. اگر جس انداز سے ہم نے کہا تھا کہ آرو جوڈیشری سے ہونے چاہیے, اگر یہ آرو جوڈیشری سے ہوتے تو یہ ظلم نہ ہوتا. لیکن افسوس کہ رات کے وقت پہ فیصلہ ہوتا ہے, فیصلوں کی تنقید کر سکتے ہیں, اور اس بڑے دفتر سے, بڑی بلڈنگ سے فیصلہ تبدیل ہو جاتا ہے کہ آروز بیوروکریسی سے ہوں گے, جو پھر منہ کالا کر لیا بیوروکریٹس نے, وہ ہم نے دیکھ لیا. اس کے بعد ہمارا بلہ چھین کے ٹنڈا, کدو, بینگن, چمٹا, جوتا, نہ جانے کیا کیا دے دیا گیا. پھر بھی قوم نے ووٹ دے دیا. پھر موبائل بند کر دیے گئے, پھر بھی ووٹ دے دیا. پھر رات کو, آدھی رات کو 2 بجے موصوف قبلہ چیف صاحب نے فرمایا آدھے گھنٹے میں کرو نہیں تو کارروائی کروں گا. راجہ صاحب وہ آدھا گھنٹہ کدھر گیا تمہارا؟ یہ میں کہہ رہا ہوں اس نے منہ کالا کیا آروز نے اپنا. تو آدھے گھنٹے میں تم نے کھولنا تھا, کیوں نہیں کھولا؟ جواب دینا پڑے گا. لیں گے آپ کو, ہمارے لاکھ ووٹر ہیں حلقوں میں, ہم عوامی عدالتیں لگائیں گے, نہیں بچ سکو گے آپ عوام کے خیز و غضب سے. اور اب آئیے جی, میں کہنا چاہوں سنتا جا شرماتا جا, سنتا جا شرماتا جا. سب سے پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن ہوا, جو کچھ ہوا بتا دیا میں نے آپ کو. میرا حلقہ ہے NA 238 کراچی, اس میں 292 پولنگ اسٹیشنز ہیں. تمام پولنگ اسٹیشنز کے فارم 45 ہم نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے, میرے ساتھ جماعت اسلامی نے بھی اپنے ایجنٹس کے ذریعے تمام فارم 45 ہم نے لے لیے, حاصل کر لیے. جماعت اسلامی کے بھی سیم, TLP کے بھی سیم, کئی لوگوں کے سیم. اور اس کے بعد اچانک فارم 47 میں میرے تھے جی 84,000 ووٹ تھے, 84,000 چند سو.
اور MQM کے 10,226, جماعت اسلامی کے 32,000. اور آپ کے چینلوں نے بھی دکھایا، چونکہ آپ لوگ رزلٹ لے رہے تھے پولنگ اسٹیشنوں سے، آپ نے بھی دکھائے.